اکبر گبول بلوچ متحدہ محاذ کا ایک ادنا سا ممبر اور گبول میڈیا نیوز کا میں جو ہے وہ چیف ہوں۔ دوستو، یہ منشیات کا مسئلہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے، ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ بہت طویل بات ہو چکی، طارق عزیز بھائی نے کافی اچھی باتیں بتائیں اور وہ حقائق جو تھے وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیے۔ میرے خیال میں اس پر مزید بحث کرنا بیکار ہے۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خاص طور ہماری جو کچی آبادی ہے، خاص طور پر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اگر محض تھانے کے ایس ایچ او تک ہے یا مقامی جو ڈسٹرکٹ پولیس تک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت ہائی لیول کا گیم ہوتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہ بارڈروں سے جو مال آتا ہے وہاں بھی جو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھائی ان کو بڑی آرام کے ساتھ اور بڑی تحفظ کے ساتھ ان کو ملک کے اندر بھیج دیتے ہیں اور یہ کام ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر تھانے میں احتجاج کرو گے، درخواستیں دو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، الٹا آپ ایک دشمنی لوگے، اور ان کی دشمنی بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو دوستو، ان کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کا اول تو آپ اپنے بچوں کو، اپنے محلے کو، جو بچے ہیں سب کو یہ ہوشیار کرنا ہوگا کہ بھئی ان لوگوں سے بچیں۔ اور دوسری بات، یہ جو منشیات بیچتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں، ان لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، ان کو اپنے پروگراموں میں، اپنے تقریبات میں ان کو نہیں بلایا جائے اور ان کی بالکل عزت نہ کی جائے۔ تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ہم جو ہے یہ منشیات کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں یہ جاتے ہیں تو ہمارے سب لوگ اٹھ کے ان کو ہاتھ دیتے ہیں، اور اچھے بھلے جو آدمی ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں بھی ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی تھوڑا خیال کریں، ان کا سماجی بائیکاٹ کریں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں، خود اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور ان سے لڑنے کا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ مہربانی۔ بلوچ متحدہ محاذ ہے ماشیمانہ ادار کرتے ہیں شام تلوکان کا مولی خیالات نظار ہمیں چیاں کرنا کہ بعد سنگتا بزرگاں کا بعد عمر کترا بلے سچنا جو بزرے بیماری جو اس میں غلامی ہے، ہمودا کستے ہیں، بلوچ سرزمین کستے ہیں، لینڈ مافیا ذریعہ کستے بحال نہیں ہیں، ہمودا کستے ہیں بعد مافیا ہمارے یہاں منشیات مافیا دستے ہیں۔ یہ منشیات مافیا اسی خلاف ہمارا بال اوشتگی بھی، لینڈ مافیا خلاف اوشتگی بھی، مڑگی بھی، مرگی بھی، جنگی بھی، یہ نہیں کہ صرف آنی خالی ہمارا 10 بندیاں کنوں تو یہ 10 بندیاں شنالی اکتار شوارا والی بلوچ سرزمین مال کی کھنگی ہیں، کل بیماریاں مافیا شوارا جان چلائیں گی، کچھ شوارا قربانی دے گی بھی، وار بیاں، دراز بیاں، بزرگ بیاں، شوارا والی نسل بچائیں گی ہیں، تو شوارا مدے قربانی دے گا واسا تیار کھڑی بھی۔ ہما ادارہ ریاض ملک کے نام آگے رکھا، ریاض ملک کئی ادارہ ہے مردم ہے، آرمی ادارہ ہے مردم ہے، نیوی ہے، فورسز ہے مردم ہے، فورسز نام سرا کسے بلوچ جگہ، بلوچ سرزمین، سندھ سرزمین قبضہ بھی گا، جو نما ادا کسے نہ ایم پی اے رائے بھی گئے، نہ ایم این اے رائے بھی گئے، معاوضہ کو بھی زرداری بھی کہا، عام بھی کہا، 10 سے چکا نہ کرنا، ہمشہ کے خلاف ہمارا منظم بھی، ہوشتگی بھی، کفن بندگی ہوشتگی بھی، دانت ہمارا کفن نہ بندو، یہ مسئلہ حل نہیں ہے۔ آر کسے بلوچ سرزمین بغار ضرورت ہے، نہ کہ بلوچ ضرورت ہے۔ آدھلوٹ نبرو منشیات تو کا پکاپا چیزیں شداش مرتبن، چیزیں کستے برامن کا منشیات ہم میرا رہا وہ اقوار بھی رہا وہ زمین نئے بھی رہا منشی میں نزوری ہے کہ داخل جی گروپ پیدا بھی رہا کئی پیدا کرنے گئے ہمیں یہاں میں جن لے مافیا دستا بلوچ دستا سندھی دستا ہماری بالکل بائیکاٹ کرنے کی ہمارا پدر کرنے کی ہے۔ کم سے کم اگر ہمارا میں گشتر کا ہمارا لوٹا ہمارا کاؤں ہمارا وڈیرہ منگو کیونکہ یہ میں وڈیرہ ہوں یہ میں ایم پی ہیں یہ میں ایم این اے ہیں معذرت سرا کسے ناراض نوی
نو بلکہ کسی سنگتیں بھی اگر کسی ایم پی اے ایم این اے یا کوئی ادارہ افسر اگر ایماندار بھی کہ ہم ان کے بےمان مافیا ہمارا غریبان اللہ نہ ہمارا فوراً ٹرانسفر کرنا ہمارا ذلیل کرنا ہمارا اللہ نہ میں 83 ایگل اسکواڈ کا بھرتی دیتا ہوں آئی جی بشیر احمد صدیقیہ سورا کوٹا ایک چھاپا جنائی تھی ہمارے ٹائم میں کسے سینیٹ چیئرمین اسحاق خان جو رندہ کسے پاکستانی پریزیڈنٹ بھی گیا تو آئی جی صاحب اور اسے تو ہم لوگوں کے آدمیوں کو چھیڑتا ہے آئی جی صاحب بھی ہوتے ٹرانسفر ہم ان کے اسٹرانگ معافی ہیں کہ ہم ان کے منشیات ہم ان کے معافی ہیں افغانستان میں سکائی کے لیے اسلام آباد پاس کریں گے کراچی آپ تو اسی اینڈ بھی گئے یہ کا ڈسٹریبیوٹ بھی گئے علاقہ نہیں ہوگا مشرق میں اور کمون تلخ ہمارا نواں کسی سنگت ظاہر کی بلے ہمیں نشان اگر مارا والی ملک بچائے نہیں ہے مافیا سے جان چلائے نہیں ہے تو قربانی دے واسطہ تیار بھی ہے دان میں قربانی نہ دوں ایدا کسی مارا مافیا اس طرح مافیا کرے اسے پیسہ منشیات مطلب مافیا بھی تھا منشی لینڈ مافیا باندھ بڑے چھوٹے چھوٹے مافیا کا اللہ معاف کرنا ہمارے واسطہ میں پتہ تو دس بندی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہے متحد بھی ہوں میرا واسطہ تیار بھی ہوں حسین ہوں اگر میرا واسطہ تیار نہ بھی ہوں کہ ملک ذرا بچی نہ میں قوم بچی نہ میں زمین بچی دوستوں ساتھیوں منشیات ایک ایسا موذی مرض ہے اور یہ منشیات کا ہتھیار ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو علاقے محنت کشوں کے پسماندہ علاقے ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں کراچی میں قدیم بستیاں جہاں اکثریت بلوچ اور سندھیوں کی ہے اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے دوستوں میرا تعلق لیاری سے ہے لیاری عوامی ماسک کا میں سیکرٹری ہوں میں گزشتہ 44 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں منشیات کے حوالے سے پہلے ہماری لیاری نوجوان تحریک ہوتی تھی جو کہ جدوجہد کرتی تھی اب 2 سال سے ہم نے لیاری عوامی محاذ بنائی ہے اور اس کے ذریعے ہم جدوجہد کر رہے ہیں 19 ستمبر 2019 کو جب ہم نے بیریا ٹاؤن کے ساتھ بیریا ٹاؤن کے خلاف جو ہے نا مظاہرے میں منشیات اور بلڈر مافیا کو بھی جوڑا اور ہم نے ریلی نکالی جس میں ہمارے قائدین بلوچ مرتضی مومنٹ کے محاذ کے یوسف مستی خان گلشن کرمتی وغیرہ سب شریک تھے وہ لیاری کی سماجی تاریخ کی بہت بڑی ریلی تھی جیسے ہم نے ریلی نکالی اس کے دوسرے دن یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں ہوگی دوسرے دن ایس ایس پی صاحب نے مجھے بلایا ہم چند دوست گئے اور انہوں نے ہم پہ یہ الزام لگایا کہ آپ کے ریلی میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں آپ لوگ کون دشمن ہو اور مجھے کہا گیا کہ آپ بی ایل اے کے سرپرست ہو لیاری عوامی محاذ جو ایک امبریلا ہے اس کے زیر سائے آپ بی ایل اے کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں جب ہم نہیں چکے ہم 5 ساتھی جو موجود تھے وہاں ان میں سے 3 یہاں موجود ہیں ڈاکٹر اصغر دشتی اصغر لاسی میرے ساتھ موجود ہیں تو ہم ڈٹے رہے تو وہ جو ہے نا پیچھے ہٹے اور تو ساتھیوں جب ہم ان کی دہشت میں نہیں آئے نہ خوف زدہ ہوئے تو پھر مسڑے ہو کر ہمیں چائے اور بسکٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے آخر میں جاتے ہوئے ہمیں کہا ذرا آپ ہلکا رکھیے کیونکہ اس کے پیچھے اشارہ کر کے انہوں نے اسٹاروں کے کہا اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں تو ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں منشیات کہاں سے آتا ہے اور ہماری اتنی ذاتِ ایجنسیاں یہ سب
اس کی پشپنائی میں آتی ہے منشیات، اور ہم جیسے لیاری کے لوگوں کو، ملیر کے لوگوں کو اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری ایک تاریخ ہے، سامراج دشمن، قوم دوست، ترقی پسند سیاست کی ہماری ایک تاریخ ہے. اسی لیے اس تاریخ پر ہمیں سزا دینے کے لیے ہم پہ گزشتہ 10 سال تک گینگ وار مسلط کیا گیا، اور گینگ وار مسلط کرنے کے پیچھے ان کی وجہ یہی تھی. جب گینگ وار مسلط کیا گیا تو سیاسی عمل ختم ہو گیا، پھر گینگ وار کے لوگ آگے آ گئے، اور آپ نے دیکھا برادر کشی شروع ہو گئی، ہزاروں ہمارے نوجوان مارے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں ابھی دوبارہ جب وہ گینگ وار کو ختم نہیں کیا گیا، گینگ وار کو فریز کر دیا گیا ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ جب بھی ان کے مفادات ہوں گے وہ گینگ وار کو باہر نکالیں گے. اکرم بلوچ اس سلسلے میں گواہ ہے ہمارے، جب ہم پر الزامات لگے تھے. تو ساتھیوں، یہ تمام تر الزامات آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ وہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانا چاہیں گے، لیکن ڈٹنا ہے. موت تو ایک دن ہے، وہ قبر میں جس دن آپ کی لکھی ہوئے وہ باہر نہیں رہے گی. اور مرنا ہے تو مرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اٹل کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ منشیات، میں نے کہا یہ منشیات عام لوگ نہیں لاتے، اس کے پیچھے ہماری ایجنسیاں شریک کار اور شریک جرم ہیں، اور یہ ان کا کاروبار ہے. ہمارے لوگ جو گلیوں میں جو ہمارے اپنے لوگ بیچ رہے ہیں، یہ ان کے چھوٹے چھوٹے ریزگاری اور دلال ہیں جو کہ 10% میں اور 20% میں فروخت کر رہے ہیں. تو ابھی ہم سمجھتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو گینگ وار کے بعد گینگ وار 2 کی تیاری کے سلسلے میں نوجوان نسل کو نسل کشی کی طرف لے جائے، منشیات کے ذریعے ان کی نسل کشی کر کے گینگ وار 2 کی ریسل کی جا رہی ہے. تو دوستو، ہمیں اس پہ باہمت ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے تمام پسماندہ مضافاتی محنت کش علاقوں کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ ملیر اور لیاری میں سب سے زیادہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی ساتھ لیں، اور اس سلسلے میں 26 جون کو جو انسداد منشیات کا عالمی ڈے آ رہا ہے، قرارداد پاس کی، میں اس سے بالکل متفق ہوں. ہمیں تمام علاقوں میں کارنر میٹنگ کرنی چاہیے، پھر ایک کوئی بہت بڑی ریلی، کوئی ایک بہت بڑا وہ جو ہے نا ایونٹ کر کے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو یہ جب تک سامنے نہیں لائیں گے. لیکن پھر میں کہوں گا یہ طویل لڑائی ہے، طویل جنگ ہے، کیونکہ آپ کسی کے مفادات کو ضبط دینے کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ دیں گے تو آپ پہ الزامات بھی لگیں گے اور آپ کے خلاف کیس بھی بنیں گے. ہم اور آپ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، تب ہم اس کو جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں. شکریہ. منعقد کرنے پر بلوچ متحدہ محاذ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ انسداد منشیات کے لیے سرگرم عمل تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے کر ایک تحریک کی صورت میں متحرک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. منشیات سماج میں ایک ناسور کی شکل میں ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے منشیات فروشوں کے ہاتھ یرغمال ہیں، جو اس قدر طاقتور بن چکے ہیں کہ ہر علاقے میں پولیس اور رینجرز کی سرپرستی میں گینگ وار کی شکل میں موجود ہیں، جو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے علاوہ بچوں میں بھی منشیات کو عام کر رہے ہیں. آج کراچی سمیت ملک بھر میں خصوصاً بلوچ رہائشی علاقوں میں جس طرح کھلے عام منشیات فروخت کی جا رہی ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. اسکول اور کالجز بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. معصوم بچوں کو بھی منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا کنبہ شدید متاثر ہو رہا ہے. بچوں کا رجحان جرائم کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ منشیات فروشوں کے چنگل میں پھنس کر گینگ وار میں شامل ہو رہے ہیں. اس خطرناک صورتحال میں منشیات فروشوں، اس کی پشت پناہی کرنے والے ریاستی اداروں اور پولیس اور رینجرز کے کردار کو عوام کے سامنے منظر عام پر لانے کے لیے بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی درج ذیل نکات کی تجاویز دیتی ہے. نمبر 1، کراچی بھر میں منشیات کے خلاف آواز اٹھانے والے تمام تنظیموں و کمیٹیوں کو یکجا کرنے کے لیے متحدہ پلیٹ فارم کا قیام عمل میں لایا جائے. نمبر 2، منشیات کی فروخت کو روک تھام کرنے کے لیے منشیات فروشوں اور اس کی پشت پناہی کرنے والے ریاستی اداروں کے اہلکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے عوامی احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کیا جائے. نمبر 3، منشیات کے خلاف آواز اٹھانے والے
तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों की हिफाजत के लिए हुकूमती सतह पर सिक्योरिटी फोर्सेस का क़याम का मुतालबा कौमी असम्बली में पेश किया जाए। नंबर 4, सेनेट कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए फौजी ऑपरेशन करने का मुतालबा और उस पर अमल दरामद करने के लिए करारदाद पास कराया जाए। नंबर 5, सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई जाए, अखबारात और इलेक्ट्रिक चैनलों पर मुसलसल खबरें जारी किए जाएं, मीडिया सेल का क़याम अमल में लाया जाए। नंबर 6, मंशियात के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए इस्तेमाल के लिए एक मॉनिटरिंग सेल का क़याम अमल में लाया जाए जो माहाना की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इब्तिदाई मंशियात जराइम UNODC को रिपोर्ट भेजा करे। नंबर 7, मंशियात के आदी अफराद को माशरे का कारामद फ़र्द बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर मेडिकल अस्पतालों के क़याम के लिए मुनज़्ज़म जदोजहद का आगाज़ किया जाए। इस सिलसिले में डॉक्टरों की तंजीमों से मदद ली जाए। बलोच यकजहती कमेटी की काबीना वारनी कमेटी मंशियात के खिलाफ जंग में हर उस तंजीम और कमेटी के साथ इज़हार यकजहती करती है जो पहले से मंशियात के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारा ईमान है कि मंशियात हमारे नस्लों के लिए ज़हर कातिल है और हमारे नौजवान नस्ल और बच्चों पर हमला आवर है। बहैसियत बलोच कौम के नुमाइंदा एक तंजीम की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है मंशियात के खिलाफ जंग को हम एक जिहाद के तौर पर लड़ें और उन तमाम क़ुव्वतों का साथ दें जो मुखलिसी के साथ इस जंग में शरीक हैं। बलोच यकजहती कमेटी दामे दरमे सुखने इस जंग में शरीक सफ़र है। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, और हम समझते हैं कि इन तजावुज़ पर गौर किया जाएगा। छूक है और क्या इनवाल है असल का पीछे के इसे छू धार की है इसी तरह किसी का पंगा तैयार नहीं आई तरीक़ाकार छः रही लूटा चूँकि माँ में चाह रहा कि मैं कह बच्चों पार्टी था चाहे पीपल पार्टी भी चाहे नेशनल पार्टी भी चाहे BNP मैंगल भी या सिंधियानी पार्टी भी है तो चिच्चो मरतम जना पेशा इनवाल है चिच्चो मरतम कारोबार हुए ये पहला का पीछे शनि बाइकार भी दो में का पीछे के माँ कसाने का अरेस्ट होगा लहरियत होगा मिलता एक लोग ही जो होता मैं 150 चौका अरे यक्की चूरा नवा यक्के मावा नवा यक्के सुपाड़ी नवा तो ये सरपंच देगी यहाँ मैं तारक बलूचा सलाम करना क्या ये बात है कब खुद कहता हमें पैमा जामकुटा हमारा संगत से अली बोरो भला शरण वर्क करता भी तो का बच्चे अच्छे करने के हम उधर शराब भी बाग करने गए चस भी बाग करने गए और नशा भी करने गए हमें मैं लिया मैं चाह रहा बड़ा ले भी था कि इमारत तो का ले पुत गए छपी बुले दी इमारत को ये वायद फुटबॉल रही था सिर्फ चप्पे तो ले पुता बेहतरीन गिटारिस्ट है मास्टर कुत गए तो इंग्लिश लिटरेचर का पर्ची हीरोइन कष्ट गए ये वजह अच्छी है पता माँ वो कह रहा है हीरोइने भी नहीं गई हमारे संगत ने भी हलते हैं मारा भाई आसान तरीका हमेशा कि माँ एक कार्य फेंकने कि मैं कर रहा बलूच इलाके यहाँ फैसल फुटबॉल टीम माँ या मुझे अमा टोरंटो तो बर्तम विस्तार दीरी अमा लेप कुट का आई तो कसे मावा नवा कसे गुटका नवा कोच दबा गुटके प्लेयर दबा गुटके पूरा छू तो कशादार है पितरा मारा बात होती तो कच्चे कार करने की है चाहिए मसला इंटरनेशनल है ज़्यादा के ज़माने मान्यत का अफगानिस्तान तालिबान मदीन लीडर मुल्ला उमर बिरादा मुर्शद कारवान नकुता मरवश इरफान मरवता कार नकुता आई बिराद समी मरवता कार नकुता लियारी तुका मर्ची बनतरा अब्दा जाके मर्ची तरह नामा गुजा क्या उधर मंशियात बाबा है क्या बीतेगा इसी तुम्हें गेंगवारे मर्दों बीतेगा हमें पीपल पार्टी तुका बीतेगा अरे बेनज़ीर लोग है गार्ड बेनज़ीर लोग है कार वाला मर्ची मुर्शद कारोबार करने क्या बाय थी पीपल पार्टी होती मैं मुर्शद पुरुषा बेकशी नेशनल पार्टी होती कि रचे में गेंगा बेकशी कसानी मिसालें दिया वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान है चुक्के अगुआ तो इनवाल है लाचे तो इनवाल है अब वज़ीर जेल बनाने की हाँ मंशियात मदीने व्यापारी है ज़ियाउल के ज़माने वज़ीर बल्दियात बनाने की इच्छी हाँ महाराष्ट्र के खिलाफ पुष्टि के वसत तन के हमेशा के माशा मूड बदी है माँ पशानी भाईकारा बेकने और मावती लोगा चेकारा स्टार्ट बेकने बनी मावती लोग तरह मिसाल दिया बनी लोग तरह चिलिंग न मिली मैंने लोगों का सीढ़ नकशी मावती चौका अच्छी होती लोगा स्टार्ट बेकना मर्ची चुच्चो मर्द रिश्ता गुटका हुआ हाँ 92 के ज़माने में गुटके के खिलाफ एक तहरीक लाए थे हमें सिंध पैरामेडिकल हवाले अच्छे मैंने याद है कि हमारे में वारंट दर्द का मारा बाकायदा शहत के गिरफ्तारी शहत का मशहूर जमानत आर पिलाई हमारे DC या कराची है बाबा एदा इन्वॉल्वमेंट आई वसा मारा कारगन लूटी मैं हमें लाइब्रेरी तो का चिच्चो मर्द में गुटका वाला
یہ چارک لوٹا میں چچو فٹ بال پلیئر ہے چارک لوٹا میں ہمیں کتاب جان تھی وہ چچو مردم کھایا تارک لوٹا بابا میں وقت نہ ہونا میں دیکھ کیا پوچھا یعنی تارک جان ہے میں نے کہا یہ ابھی چو معلومات ہستے کرسا ہے ابھی بھی میں شفیع بولے دی مائی سرکار بکنی علی بورو سرکار بکنی سے میں بچے نہیں باقی ماں پوچھیں کہ مائی سرکار نہ لوٹی بڑا ہمارے کا پرمیشن کہ شاید بکتی ہے کہ ہمارا تپک بڑا بھی میں جنگ بکنی دیے رہا نہیں رائے واسا ہمارا تعلیم سرکار کرنے کی ہمارا ایجوکیشن سرکار کرنے کی اور ہر ٹورنامنٹ فٹ بال ہے آئیں تو باقاعدہ قانون پاس میں بھی کہ بھی ماں ٹورنامنٹ تو ہم پہلے لیبا کھیلنے کے گٹکا نوا تارک نشتہ میں وجہ لاشا میں سروازی صاحب باقاعدہ گرو نے تو کو بخشی کہ بھی منی کر رہا ہے میچ بھی ہر چکے تو بس باڑی یا لے پوت نہ کا بھری چھوکا تم نہ بھی کار کرنے لوٹی میں سنگتا دانشورا تو گٹکا ور گیا شپن تا ترندا پورا انقلاب گپ کنا روچا نہیں ابھی ختم مرچ کی تھی میٹنگ مثال ہے بیچارہ ہمارے علاقے جو ایم این اے ایم پی اے وغیرہ تب کچھ گھر اچھی ہے وجہ اچھا کہ منشیات بنائے واسطہ ہے اور انوالومنٹ ہوتا ارے لیک کیا پاک ہوتا ہاں تارکا ادرسا تھا مرچی ملیر بنجرے چوں بنجرے مرچی اب ڈیما بنجر کرنے گیا واجہ ایشن دارک لوٹنا ادھر بھی کہہ پاک کرنے گے بین پی میں کے لیے مردوں واجہ درو میں پارٹیاں نہیں مسئلہ ہے شریواس ہمارا باقاعدہ ایک تحریک اللہ نے لوٹی اسی لوگوں سے کار اسٹارٹ لوٹی اسی ادارے سے کار اسٹارٹ لوٹی اور ہم طاقتور رہے ہیں اور 26 تاریخ کا انشاءاللہ مدنی پیمانے ریلی ہمارا ہوئے پریشر ہی مگنی میں پریشر رہی بھی تھوڑا کم ہو جو کھلے ہم با نہ بھی تھوڑا چرکانی با بھی اگر میں پریشر نہ دیے تو دیے علاقے باپ ہے کہ ماجرن علاقے باپ ہے کہ دیے ڈیفینس علاقے باپ ہے کہ بولے چرکائی با بھی میں کہہ رہا کھلے ہم باپ ہے کہ وہاں پریشر دیں بڑا کم چیر بھی باعث ہمارا 26 تاریخ کی تیاری بکنے مدنی پیمانے یہ جو 4-5 مردم ہم ابھی ہیں یا 4-5 ہزار باعث کراچی تو کا میں دعویٰ کرنے کے میں 35-40 لاکھ بلوچ ہیں ہمارے لاکھ مردم جمع کرنے کی ہمارا جی بڑا بیچار شنی چلے کے تو کا ہاتھ لگی بشیر مہربانی منی غلط کلی دیوان جو استے منشیات حوالے سے سرپدے اور مکھا نندو کے مردما منشیات بابتا منی خیالہ کے ارچ بڑے گپے دا بیتا اور آئیے جو سماجی معاملات یا جو آئیے سیاسی پہلوئی ماں کلی مردوں آئیے چھے سرپدے وجہ اگر میں اردو کب دیکھنا تاکہ میں دیکھے ایک سنگتا نان بلوچا جو دنشتگا منی لائنی واسطہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی بہتر بھی تو میرا یہ خیال ہے کہ آج سب سے پہلے تو میں بلوچ متحدہ محاذ کو اکبر ولی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آج ایک اینٹی ڈرگ کانفرنس ملیر صدیق کوٹ میں منعقد کر کے ایک بہت زبردست پیغام دیا ہے پورے کراچی کے بلوچوں کو اور انہوں نے جو لیڈ لی ہے یا جو انیشیٹو ان کا ہے یہ بہت ہی ایک زبردست اقدام ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف حوالوں سے منشیات کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ منشیات ایک سماجی مسئلہ تو ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں فیملی کا یونٹ ہے, اس میں سماجی پسماندگی بھی ہے, اس میں غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب مسئلے محض بلوچ قوم کے ساتھ ہی ہیں؟ کیا اور کمیونٹیز میں, ادر کمیونٹیز میں کیا غربت نہیں ہے, کیا جہالت نہیں ہے, کیا سماجی پسماندگی نہیں ہے؟ لیکن دیگر کمیونٹیز کے مقابلے میں بلوچوں میں منشیات کا استعمال زیادہ کیوں ہے؟ یہاں سے سوال آتا ہے, یہ سوال ایک سیاسی بن جاتا ہے چونکہ دیگر کمیونٹیز یا دیگر علاقوں میں جو سیاسی نمائندگی ہے وہ مؤثر ہے ایز کمپیئرڈ کہ ان بلوچ علاقوں میں, چاہے وہ لیاری ہو, چاہے وہ ملیر ہو, چاہے وہ پرانا گولی مار ہو, چاہے وہ جہانگیر روڈ ہو, چاہے وہ ماڑی پور ہو, چاہے وہ منگو پیر کا بلوچ ایریا ہو یا اور بلوچ ایریاز ہے. وہاں پر جو سیاسی نمائندگی ہے وہ مؤثر نہیں ہے. وہاں کی جتنی سیاسی نمائندگی ہے, جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کو اپنے علاقوں کے ان سماجی ایشوز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے بلوچ جو علاقے ہیں وہ ایک لیول فیلڈ بن چکے ہیں کہ وہاں پر ہر قسم کی منشیات فروشی کی جا سکتی ہے اور سیاسی حوالے سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے وہاں پر کوئی دباؤ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم لیاری کی بات کریں تو مجھے بتایا جائے کہ لیاری کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کس حد تک منشیات فروشی کے خلاف ہے یا انہوں نے عوام کو موبلائز کرنے کے لیے کیا کیا ہے. یا اگر ہم ملیر کی بات کریں, آج ملیر کا بھی کوئی نمائندہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی منشیات فروشوں سے اپنے فائنینسنگ کرواتی ہے. یہی منشیات فروش, یہی اسمگلرز ان پولیٹیکل پارٹیز کے ڈونر ایجنسیز ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈز کرتی ہیں. مختلف برسی اور سالگرہوں کے موقع پر یہ ان کو پوسٹرز بنا کے دیتی ہے, یہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات دیتی ہے. لہٰذا یہ نمائندے جن کو ہم ایم این اے اور ایم پی ایز کہتے ہیں سو کالڈ, یہ ان منشیات فروشوں کے خلاف تھانوں میں,
SSP آفیسز میں یا دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں سے کوآپریٹ نہیں کریں گے اور یہاں نہیں آئیں گے. اگر یہ آج یہاں آتے تو ان کو ان منشیات فروشوں کو جواب دینا پڑتا کہ ہم تو تمہیں چندہ دیتے ہیں, ہم تو تمہیں ڈونیشن دیتے ہیں, ہم تو تمہیں گاڑیاں دیتے ہیں, ہم تو تمہیں پوسٹرز کے لیے پیسے دیتے ہیں, پینافلیکس کے لیے پیسے دیتے ہیں, اور تم جا کے ہمارے خلاف بکواس کرتے ہو. یہ مؤثر نمائندگی نہیں ہے. یہی فرق ہے بلوچوں کے اور دیگر علاقوں میں. دیگر علاقوں کے لوگ ہیں وہ ان سے فنڈز نہیں لیتے, اس طرح سے لیتے ہیں فنڈز, سرمایہ داروں سے لیتے ہیں, تاجروں سے لیتے ہیں, منشیات فروشوں سے نہیں لیتے. آپ ناظم آباد میں مال بیچ کر دکھائیں, یقیناً بکتا ہوگا کسی نہ کسی لیول پر, لیکن اس کا لیول پرانے گولی مار کی طرح نہیں ہے. آپ جا کے بفر زون میں چرچ بیچ کر دکھائیں, اس کا لیول جو ہے لیاری کی طرح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مستقل اس کو سپریس کرتے ہیں, وہ مستقل اس کے خلاف کام کرتے ہیں, تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں سپلائی بھی اوپن اور اس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, چونکہ یہ یوتھ ایک ولنریبل ہوتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے یا دیگر معاشی ایشوز کی وجہ سے, سوشل آئسولیشن کی وجہ سے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بلوچ سب سے زیادہ مظلوم اور ایک پسا ہوا طبقہ ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست جب لیاری میں گینگ وار چل رہا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی MQM کے لوگوں کو مارتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے, میڈیا میں شور اٹھتا ہے اور بہت زیادہ کمپیننگ شروع ہوتی ہے, لیکن لیاری میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو مارا, کوئی شور نہیں ہے, کوئی بات نہیں کرتا کہ کیوں مارا, کس لیے مارا, بے گناہ تھا, گنہگار تھا, کوئی آواز نہیں اٹھتی. اسی طرح ہمارے MPAs MNAs یہ اس وقت مجبور ہوں گے جب اس طرح کی کانفرنسز ہوگی, جب اس طرح لوگ اپنے آپ کو منظم کریں گے, ان پر بھی یہ پریشر جائے گا. یہ آج نہ آ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ کرتے رہیں, کچھ لوگ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو شوق ہے, یہ کرتے رہیں, لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ پریشر آتا ہے. آج اس وقت جس علاقے میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے, یقین کریں اس علاقے کے تھانے والوں کی نیندیں آرام ہوں گی کہ یہ کون لوگ ہیں جو منشیات پر بات کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ رپورٹنگ ہوتی ہے, باقاعدہ رپورٹنگ جا رہی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو منشیات کے حوالوں سے بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی اس بات پر مجبور کرے کہ منشیات ایک مسئلہ ہے, اور ان کو اپنے پارٹی نمائندوں کے سامنے کھل کر اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. دیکھیں سیاسی مفادات ویسے بھی مل نہیں پا رہے ہیں. اگر آپ خاموش ہیں جب بھی آپ کو کچھ نہیں مل پا رہا, آپ بولیں گے تو شاید کچھ مسئلہ حل ہو اور کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اماجہد کمپین ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملیر کی جو اینٹی منشیات جو کانفرنس یا جو گروپ ہے, لیاری میں جو لوگ ہیں منشیات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, گولی مار میں جو لوگ منشیات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان سب لوگوں کو جوڑنا پڑے گا. اور آج بلوچ متحدہ محاذ نے یہی کام کیا ہے کہ کراچی کے مختلف ایریاز کے لوگوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ منشیات کے حوالے سے ہم سب جڑیں اور سب مل کر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری جڑت ہی ہماری بقا ہے, ہمارا اتحاد ہی ہماری بقا ہے. اور یہی آہستہ آہستہ ایک پریشر بنتا جائے گا, یہی آہستہ آہستہ ایک کمپین کی شکل اختیار کرتا جائے گا. آج ہم 20 ہیں, 40 ہیں, 60 ہیں, 100 ہیں, کل یہ 200 ہوں گے, کل یہ 400 ہوں گے, کیونکہ بہرحال یہ مسئلہ تو پایا جاتا ہے, یہ مسئلہ بلوچ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس مسئلے کو زبان دینے کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو پولیٹیکلی سیاسی طور پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. فرق بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے مؤثر اقدام اٹھائے. یہ کانفرنس تمام سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی منشور میں انسداد منشیات کو شامل کر کے اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. نمبر 5, یہ کانفرنس بچوں اور نوجوانوں میں تعلیمی اور نصابی سرگرمیوں میں بالخصوص ادبی, ثقافت اور کھیلوں کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا عہد کرتی ہے. نمبر 6, یہ کانفرنس عوامی طاقت سے پوری کراچی میں منشیات فروشوں کا گھیرا تنگ کرنے کا عزم کرتی ہے. منظور ہے یہ جڑ پجائیں بیچار یہ سماجت کا رشتگی نظام یہ کہ مسئلہ جو سرمایہ داری نظام میں بٹھی, اس سرمایہ داری نظام تو کا جو ذر نظامی ہر مردمی لوٹی کہ ماں زر بکمائنا, ہر مردمی
یہ نچاری کہ زر میں چھو کمائنا غلط طریقے سے بھی کمائنی ہاں یہ کوشش ہے کہ ماں چتو وطارا مالدار بباں بچہ سرمایہ داری سوچ ہے سرمایہ داری ایک نفسیات ہے کہ منشیات بھی آئیے یہ واسطہ نہیں کہ منشیات باکنگا چی منی چکا مردم میری کجام جو ہستے میں یوتھ یا نوجوان آئیے چھ متاثر بے گئے آئیے یہ پرواہ نہیں یک معمولی مثال یہ گٹکا ہی ماں میتگا میں بن گئے آئیے قبر کے گٹکا میں وہ بنائیں گیا بلے منی گٹکا کئے استعمال کرنے گئے کہ آئیے ذہن بھی ایک کسانی سرمایہ دار ذہنی آپ اسی کے ماں گٹکیاں باکن گیا تو منی آئی نسوچی کے ماں ہوتی بلوچ قومہ دے گیا کیا آئیے زر لوٹی آئیے منافع لوٹی انچو اے عالمی ایک جو مسئلہ ہے انچو میں درستے کامریڈاں یا سنگتاں ساتھیاں کو کہ یہ عالمی مسئلہ ہے صرف ملیرے لیاری مسئلہ نہیں اصل مسئلہ چاہیے کہ یہ ریاست گنڈا جو اسمبلیانی تو نشتگاں اے منشیات سودا گراں تو شما چھے سمجھے کہ شما عوام واسطات کا اسمبلیا تنظیمانی پارٹیاں نامہ نہ گراں مختلف پارٹیاں تو کا شر مردم بیا بلے زیادہ سرمایہ داراں صرف کایاں جو بچے سے ایم این اے اور صوبائی اسمبلی پگارے کے رگا کایاں نہ حق کایاں وتی دولت آرہ مزید دیما پر کے واسطہ مزید اضافہ کرنے کے واسطہ اور تی دولت اضافہ کرنا ہائی یہ غرض نہیں کہ یک کسانے مردوں میں آئیے کوئی آئیے قوم اچھی بھی آئیے قوم پرستی بھی ہمدہ چیز ظاہر بھی بھلے قوم میں جو کامریڈ واحدہ کو بلوچستان اسمبلیہ بھی نشتگا بلوچہ نشتگا نا آئیے بلوچے درد نہیں آئیے نفسیاتی نہیں مسئلہ ہی نہیں قوم میں زبان مسئلہ ہی نہیں مرچی محنت کش طبقہ ادا کراچی نشتہ زیادہ تر جو ہستے با کجا بے گئے محنت کش طبقہ بستیاں چی با بے گئے یا ریاست لوٹی کہ محنت کش طبقہ علاقہ چی با بھی چیا یہ ترس سے کہ باندھا اگر منی دیما اوشتی جو ہستے ہمیں محنت کش طبقہ کہتے منی دیما اوشتی چیا نا انگا چی نا بلکہ بچکا سالہ چے جو ہستے ہاں یہ ختم کرنے کے واسطہ آئیے دیما آرگے نہیں واسطہ تو بیچارے علاقے ہیں بابی انچو ازگر دشتیہ کو دیگی علاقے ہیں مڈل کلاس نشتگاں اپر مڈل کلاس نشتگاں ہودہ باکنے کے طریقہ واردات دیگریں بلے دا جو میں جو ہستے علاقے ہیں تو کا اشانی واردات دیگریں دوی کا پیشے کہ ماں اصل صرف مسئلہ 26 جون نہیں 26 جونہ مسئلہ بھائی ریلی بھی کشیں چھے آیا ماں بنندے ختم بھی بھائی ماں نام کش ایک مدنی ریلی بھائی بلوچ متحدہ معاذہ کو میڈیا تو قابیت نہ اشیارہ دیمترے واسطہ ماں ایک کمپین سٹارٹ نگاہ چھے بکنے علاقہ ہے تو کا کمپین کہ ماں موبلائز بکنے کم سے کم یوت آ رہا مچی ماں یوت ماں گندہ آرجیا گیا پشتیں چیا کہ ماں ہایا تو یکی میں بھرے انچی نفسیات ہے کہ ماں یوتا دیما رکھ نہ لوٹے نا ماں کرسی پاگا واجہ منی بیبا دیما قسم ہے یہ نفسیات رہا بھی ماں بیتا محسوس کو تھا یہ نفسیات رہا بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور موبلائزیشن ضرورت ہے نگاہ چھے علاقہ انچو سنگتاں کو اسی واسطہ ماں پمپلیٹ بھی بنائے نہیں علاقہ تو اگر مارا یہ ریلی کامیاب کریں گی اور ریلی کامیابی ضرور میں سمجھا ریاست ایک میسیج ہی رہو اور یہ جنگ میں جنگی میں طبقہ جنگی یہ طبقی جنگ مارا ہی مڑی گی یہ جنگا دیکھیں سرمایہ داری کے نہ مڑی بعض سنگتاں ہوتی علاقہ منشیات حوالے گپ کو بعض تارکہ ہو عزم دشتیاں بعض مرشیں گپ کو ہوماوتی علاقہ شرابی بارے ہو گپ کرنا کینچو ماں 25 سال پیسرا ماں ایک تحریک ہے لینت گا بلے میں تحریک انچو میں عہدے واچکار سخوداج کو کہ آپ تحریک جلد دی ختم بھی وہ تیسرا یک باکنوں کی بیتا انی تقریباً ہسدہ اڈائیں وہ یک اڈائیں چھے پولیسا اپتاواری بطہ رسی بلکہ کالی میں شرابی ہے نا ہر علاقہ تو کا اپتاواری بطہ شنی ہستے ایکسائز والا نہیں بطہ ہستے وہ تقریباً مانچو اشکو تھا کہ رینجر سے مردم بھی کھائیں اور دا سپلائی کننتے تو یہ ایک انچے مسئلہ ہے کہ اشتو کا ملاتے مثال تر دیں کہ ماں ایک ٹیم میں جیونیت ہے
तो औदा एक मन संगति मोती ऑफिसर निश्चित तो एक अरगाड़ी लोड अरगाड़ी लोड आ माला पोला मनुष्य मात्र एक चीज़ें पेजदार मंगो मन नवस्त की चीज मन माँ अंबरे रोगे तस्बीह होने आवाज़कारा वो रीश परंते वो तबलीग वाले मरते मंगो कुड़ा रोगे उसी रोगे दरिया ये दरिया माल बारे कुछ चिकायनते ट्रकन जरिए इधर रोते कटियाँ मांपे कटियाँ पता डन्ना उधर तूका जुस्ते और शिप मदनी हस्ता और शिप पर लोड पहनते तो ये ज़ाहिर मंशियात सप्लायर वो हमारा वाचकार क्या मर्जी मैं बलूच इलाके नहीं या गरीब हो मजलूम है हमारे के मर्दम निश्चित हमारे नहीं इलाके तो का ये वबा फैलाए था इसी बंद करने को बहुत मुश्किल है भले मैं संगत साथी मैं आवाम के उती सारा कफन बेबंदी मुमकिन है कि ख़त्म भी जो पुलिस से सरपरस्ती सजी चीज़ बह गए रेंजर से सरपरस्ती सजी बह गए और मैं वती हम एक चीज़ देता कि अगर मंशियात पुरुषन से पुलिस में दबाव तो के गिरनते पर हमें मैं वाचकार रहूँ वक्त जमानत करते शपथ ज़्यादा ज़्यादा 10 घंटा 8 घंटा या 24 घंटा तो का अब पता वापस होती जगह कहें पता होती बात करना शुरू करना वो कस्से भी आने के अलावा गप खुद न कर कस्से भी अच्छा होता मैं सपोर्ट करो को हमारा वाचकर आउदा गरीब मर्दमाना यक्की भी सपोर्ट आउदा न करते पामिश का मैं एक संगति हस्ता हैदर या हमारे जोहर को तो पता हमें पुलिस से मंशियात प्रोशन दस्ता ये कि लटवा हमें मैं वाचकार हैं जो उससे पता मंशियात वाले को डील को मसला ख़त्म को जब हमारा वक्त तक मैं मालूम वक्त बाद ने मंशियात प्रोशन खिलाफा या हमें बाकनों का नहीं हो हमें कशों का नहीं क्या उधर से कायन थे गिरगा मैं कह रहा हूँ अंचु सोबा बेगे बेगर ना के जो मेला लगता 4 नेम गए एक नेम के नहीं बल्कि 4 नेम गए 4 नेम का बाप है गए कस्सी भी उधर प्रोत्साहन आ गया इमा 26 तारीख के ये रैली मैं हिमायत करें इंशाल्लाह मशहूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न इल्मे शौक न कौमे दुस्ती न सुद दुनियाए चुशीन बीजो रोजान दो दुसुस्ते नौजवाना सोच बलोच मुत्तहिदा मुआज जो सता कर जिद वो जो तुम्हारा दीमा बनगी इसी अमलदारी करेगी मैं पीरी ना गुश्ता के गप्पे जनगा और कार्य कनगा भर के मारा गप जनगी नहीं मारा कार करेगी और जो दीमा बनगी जो अमलदारी करेगी दुआएं वाजो कमाश मस्तर इशाना जो दीमा बनगी मेहनत वाले अकीमदाद बलोच सोशल वर्कर या सोशल पीड़ा के ताल्लुकदार गाजी टोला निश्तगा अनु फिलहाल और बलूचिस्तान ताल्लुकदार तुरबता कीचा